نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے شفا رکھی ہے، جس طرح قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر رہنمائی ملتی ہے، اسی طرح اللہ نے اس کے اندر شفا بھی رکھی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے، بہت بڑی اس کے اندر عظمت ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اس کے اندر بڑی خیر و برکات رکھی ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام کی ایک مستقل فضیلت ہے۔ سورہ رحمان، جسے قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے اور انتہائی خوبصورت، قرآن تو سارے کا سارا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس سورہ رحمان کا کچھ اور ہی مقام، کچھ اور ہی اس کا اعزاز ہے۔ انسان اگر کسی بہت بڑی بیماری کے اندر، ایسی مہلک اور موذی بیماری کے اندر مبتلا ہے، آج میں آپ کو خصوصاً سورہ رحمان کی بہت بڑی عظمت دو طریقے کی بتاتا ہوں۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت دو بڑے فائدے میں اس کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اسے توجہ سے سنیں اور یہ فائدے آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ آپ دوسروں کو بتائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے کام پہلے حل کریں گے، پہلے مسائل آپ کے اللہ حل کریں گے، آپ کی پریشانیاں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پہلے دور کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کو فائدہ تو ضرور دیتے ہیں، لیکن پہلے فائدہ بھلائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک بھلائی ہے کہ کسی کو اچھی بات بتا دینا، کسی کو فائدے کی بات بتا دینا، نیکی کی بات بتا دینا۔ اس میں بخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بتانا ہے، کام اللہ نے کرنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلا اس کا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہیں، جیسے کینسر کی بیماری، شوگر کی بیماری اور اس طرح کی موذی بیماریاں جن کے علاج سے ڈاکٹر بھی عاجز آ چکے۔ دیکھیں، ایک موت کا علاج کوئی نہیں، باقی ہر چیز کا علاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ موت جب آ جائے گی، ساری تمہاری کوششیں، سارے ڈاکٹر، حکیم، طبیب وہاں ناکام ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، لیکن بیماریوں کا علاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ جہاں ڈاکٹر حکیم عاجز آ جاتے ہیں، وہاں اللہ کے کلام کا سہارا لینا چاہیے
کیونکہ اللہ نے خود یہ بات بتا دی کہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایمان والوں کی شرط اس لیے لگائی کہ اللہ کے کلام پر ایمان والوں کا یقین ہے، ایمان اس کے اوپر مضبوط ہے۔ کافروں کا تو ایمان ہی نہیں، اس لیے ان کو اس کا فائدہ نہیں۔ اس کے اندر ہدایت بھی ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے جس طرح ہدایت ہے اس طرح بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اب میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ جو مہلک بیماری، خطرناک قسم کی بیماری ہے، اس کے لیے 24 گھنٹے کے اندر اس سورت کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے، لیکن پوری اپنی اس بیماری اور تکلیف کا تصور ذہن میں رکھ کر۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ہم قرآن پاک صحیح معنوں میں نہیں پڑھ سکتے، یا ہم پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، ہمارے تلفظ ٹھیک نہیں۔ انہیں چاہیے کسی خوبصورت آواز میں، کسی اچھے قاری کی آواز میں اس کی تلاوت لگا کر سن لے، موبائل میں لگا کے سن لے، کیسٹ لگا کے سن لے، یا ویسے کوئی اچھے قاری صاحب پڑھیں، توجہ اور دھیان سے سنیں، سارے خیالات اور تصورات کو ہٹا کر اللہ کے قرآن کی طرف مکمل توجہ اور دھیان رکھ کر اور اپنے ذہن کے اندر بیماریوں سے شفا کا تصور رکھ کر سنیں، اور یہ مسلسل 41 دن بلا ناغہ سنیں۔ یہ پڑھنے کا طریقہ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا اور کام کریں، پانی ایک بوتل میں اپنے پاس رکھ لیں یا کسی برتن میں رکھ لیں، اس پانی کے اوپر بھی دم کر دیں۔ روزانہ جیسے آپ سورت پڑھیں گے، روزانہ پانی ساتھ رکھ کر دم بھی کرتے رہیں۔ وہ پانی بھی دن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پی لیں۔ روزانہ اسی طرح تازہ پانی پہ دم کر کے وہ بھی پیتے رہیں اور روزانہ پڑھتے بھی رہیں۔ اور جو حضرات نہیں پڑھے ہوئے وہ اس کی تلاوت کو سنیں۔ اگر کوئی سنانے والا ہے تو اسے بھی کہیں کہ پانی پر دم بھی کر دے، اور اگر آپ کو کیسٹ لگا کے سنتے ہیں تو پھر پانی پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا وہ سننا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور میری محترم مائیں بہنیں بھی یہ پڑھ سکتی ہیں، وہ بھی اس طرح سن سکتی ہیں۔ ان کے مخصوص ایام جن میں قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ان دنوں میں اپنی پڑھائی کو روک دیں، اور جو پہلے پڑھا ہوا ہے اس کو یاد رکھیں۔ 4 دن 5 دن یا 7 جتنا پڑھا ہے اس کو یاد رکھیں، اور نہا دھو کر دوبارہ جب شروع کریں پہلے والے دن اس میں اکاؤنٹ کر لیں، لیکن پانی وہ مسلسل ان دنوں میں بھی پیتی رہیں جو پہلے پڑھائی کر کے دم کیا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ دوسرا پانی تازہ اس میں ڈالتے رہیں اور ان دنوں میں پانی پیتی رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اب دوسرا اس سورت کا فائدہ، بیماریوں کے لیے تو ایک دفعہ پڑھنی تھی اور سننی تھی، اور بعض حضرات بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں بڑے پریشان ہیں کہ رشتے نہیں آتے، اگر رشتہ کوئی آتا ہے تو دوبارہ رابطہ نہیں کرتے۔ بچی کی شادی میں یہ رکاوٹ ہے یا بچے کی شادی میں یہ رکاوٹ ہے، اس کے لیے 24 گھنٹے کے اندر 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور کر نیک اور صالح رشتہ بھیج۔ یہ کام کچھ دن نہیں کرنا بلکہ اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔
وہ 10 دن میں حل ہو جائے تب ٹھیک ہے، 15 دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے تب ٹھیک ہے، انشاءاللہ یقین سے کریں گے تو ضرور یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جن کی یہ پریشانیاں ہیں بیماریوں کے متعلق یا بچیوں اور بچوں کے شادیوں کے متعلق، قرآن پاک کی اس صورت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، یقین کے ساتھ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔